اس ویڈیو میں ہم موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے گندم کی پیداوار کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ اہم موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سال 2021 میں کون سے نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں؟ موسمیاتی تبدیلی کس طرح سے پاکستان میں خوراک کا بحران پیدا کر سکتی ہے؟ اور گندم کی پیداوار میں کمی بھارت کے لیے کیا مشکلات پیدا کر رہی ہے؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک شیئر کریں۔ برطانیہ کے موسمیاتی ادارے کی تحقیق کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان اور شمال مغربی انڈیا میں موسموں کی شدت کے نئے ریکارڈ قائم ہونے کے امکانات 100 گنا زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب اس خطے کو ہر 3 برسوں بعد 2010 کے شدید ترین گرم موسم سے زیادہ گرم موسموں کی توقع کرنی چاہیے۔ برٹش میٹ آفس کے مطابق پاکستان اور شمال مغربی انڈیا کو ہر 3 سال بعد ایسے شدید گرم موسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے بغیر 312 سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ موسمیاتی پیشین گوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں شمال مغربی انڈیا میں درجہ حرارت نئی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے موسموں کا نیا تجزیہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی سائنس کے ادارے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی اسٹیٹ آف دی کلائمیٹ رپورٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ سن 2021 میں موسمیاتی تبدیلی کے 4 اہم نشانیوں گرین ہاؤس گیسوں کا ارتکاز، سطح سمندر میں اضافہ، سمندر کی گرمی اور سمندری تیزابیت نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اس رپورٹ کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں انسانیت کی ناکامی کی ایک مایوس کن داستان قرار دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں شمال مغربی انڈیا اور پاکستان میں مونسون سے پہلے کی شدید گرمی کی لہر میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کے بعد تھوڑا کم ہوا ہے۔ برطانوی میٹ آفس کے گلوبل گائیڈنس یونٹ نے خبردار کیا ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام میں گرمی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے۔ شمال مغربی انڈیا اور پاکستان میں مونسون کے موسم سے پہلے اپریل اور مئی کے دوران گرم موسم آتے رہتے ہیں۔ تاہم اس رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی گرمی کی شدت کو بڑھا رہی ہے اور درجہ حرارت کے موجودہ ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان 100 گنا زیادہ ہے۔ برٹش میٹ آفس کی اسٹڈی اپریل 2010 میں گرمی کی لہر پر مبنی ہے، جب شدید موسم نے شمال مغربی انڈیا اور پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور خطے میں 1900 کے بعد اپریل اور مئی کے اوسط درجہ حرارت کا سب سے زیادہ درجہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس اسٹڈی میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا موسم کی شدت میں کیا کردار ہے۔ اس اسٹڈی میں کمپیوٹر میں مختلف منظرناموں کا موازنہ کر کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایسے موسم کتنے تواتر کے ساتھ بن سکتے ہیں۔ ایک منظرنامے میں موجودہ موسم کا ماڈل تیار کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے منظرنامے میں موسمیاتی تبدیلی کے دیگر محرکات کی بنیاد پر ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ ان منظرناموں کو 14 مختلف کمپیوٹر ماڈلز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور درجنوں مختلف نمونے تیار کیے جاتے ہیں، جن کا موازنہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی نے کسی واقعے کے رونما ہونے کے امکانات کو تبدیل کر دیا ہے۔ میٹ آفس نے مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا اور خبردار کیا کہ آنے والے حالات بدترین ہوں گے۔ اگر برطانوی محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق موسمیاتی تبدیلی واقع ہوئی تو صدی کے آخر تک انڈیا اور پاکستان کو تقریباً ہر سال اسی طرح کے شدید موسموں کی توقع کرنی چاہیے۔ بھارت میں اس وقت ہیٹ ویو کی کیا صورتحال ہے؟ بھارت کے بیشتر علاقے اس وقت زبردست ہیٹ ویو یا شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور کئی ریاستوں میں بجلی کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے۔
عام طور پر بھارت میں مئی اور جون کے مہینے گرم ہوتے ہیں، لیکن رواں سال میں یہ سلسلہ مارچ کے اوائل ہی سے شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی اور وسطی بھارت میں اپریل کے مہینے میں درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا تھا۔ اسے گزشتہ 122 برسوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت تسلیم کیا گیا ہے۔ مارچ میں بھی درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا اور 122 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق مئی میں بھی بھارت کے وسطی اور شمال مغربی حصوں میں درجہ حرارت اوسط سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ عام طور پر میدانی علاقوں میں جب درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ جائے تو ہیٹ ویو کی وارننگ دی جاتی ہے۔ اسے اوسط سے 4.5 ڈگری زیادہ درجہ حرارت قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر درجہ حرارت میں اضافہ 6.5 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائے تو اسے گرمی کی سنگین لہر کہا جاتا ہے۔ رواں برس بھارت کے مغرب میں راجستھان اور مہاراشٹرا کے علاقے میں پورے اپریل میں درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا خیال ہے کہ دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، جنوبی اتر پردیش، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں زرعی شعبے پر گرمی کے شدت کے اثرات کے خدشات برقرار ہیں۔ بھارت سمیت جنوبی ایشیائی خطوں میں موسم گرما میں گندم کی فصل کی کٹائی کے سیزن کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اس برس گرمی کی شدت میں ریکارڈ اضافے کی وجہ سے گندم کی فصل پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے، جو کہ کسانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ شدید گرمی کی لہر انسانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث پیٹ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سال 2015 کے بعد سے مرکزی اور ریاستی حکومتیں گرم لہر کے اثرات سے بچنے کے لیے خصوصی ایڈوائزری جاری کرتی ہیں۔ عام طور پر بھارت میں مئی اور جون کو ہیٹ ویو کے مہینے تصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماحولیات میں تبدیلی کی وجہ سے عالمی حدت میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی اس ہیٹ ویو کی ایک وجہ ہے۔ وہ اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس جانب توجہ نہیں دلائی گئی تو آئندہ برسوں میں بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت بھارت اور پاکستان میں جو گرم لہر چل رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے، جبکہ اس کا اتنا اثر نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا کہ سامنے آیا ہے۔ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اس ہیٹ ویو کی واحد وجہ عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافہ ہے۔ بھارت میں ہیٹ ویو کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں 25% تک کمی کا خدشہ۔ بھارت میں قبل از وقت اور غیر معمولی ہیٹ ویو ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی دلی کو گندم کی پیداوار میں شدید کمی کا سامنا ہے۔ گندم کی پیداوار میں کمی کے باعث بھارت کے لیے اپنی مقامی ضروریات پوری کرنے اور برآمدات میں اضافہ کرنے کے درمیان توازن پیدا کرنے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ بھارت میں مارچ کے مہینے میں اس قدر شدید درجہ حرارت آخری بار سن 1901 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جس نے فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ میڈیکل جرنل دی لینسٹ کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق سن 1990 سے 2019 تک بھارت میں درجہ حرارت بڑھنے کے خطرات میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ بھارت ان 5 سر فہرست ممالک میں شامل ہے جہاں شدید گرمی کے باعث بزرگ اور غریب افراد سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گرمی کے باعث دنیا میں سب سے زیادہ اموات بھارت اور برازیل میں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ مارچ کا مہینہ موسم بہار ہوتا ہے اور عموماً ٹھنڈ رہتی ہے۔ بھارتی کسان اس موسم میں گندم کی کاشت کرتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر رواں برس مارچ کے مہینے میں شدید گرمی پڑنے کے باعث کسان اپنی فصلوں کے بارے میں پریشان ہیں۔ گندم کی فصل کے لیے شدید گرمی حساس ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب فصل تیاری کے آخری مرحلے میں ہو۔ پورے بھارت کے لیے صرف پنجاب اناج کے پیالے کی مانند ہے۔ بھارتی حکومت کو امید تھی کہ وہ پنجاب ہی سے گندم کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لے گی، تاہم حکومت کو اب توقع ہے کہ رواں برس گندم کی پیداوار میں کمی واقع ہوگی۔ بھارت نے سن 2021 میں 43 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ گندم خریدی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گندم کی پیداوار کے حوالے سے بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔
جو اپنی پیداوار کا معمولی حصہ ہی برآمد کرتا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے باعث بھارت گندم کی برآمد کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش میں ہے، جو یورپ، افریقہ اور ایشیا کے کچھ ممالک ہیں۔ تاہم ماہرین شدید گرمی اور اس کے نتیجے میں گندم کی پیداوار میں ممکنہ کمی آنے پر ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر گندم کو برآمد کیا گیا تو نیا بحران جنم لے سکتا ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے قبل بھارت کے پاس مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے وافر مقدار میں گندم کا ذخیرہ موجود تھا۔ اب یہ ذخائر دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ کورونا وبا کے دوران تقریباً 800 ملین غریب افراد میں مفت اناج تقسیم کیا گیا اور یہ پروگرام ستمبر کے آخر تک جاری رہا۔ ذخیرے میں اب اضافی گندم موجود نہیں ہے، جسے دیکھتے ہوئے گندم مزید درآمد نہیں کی جا سکتی اور مقامی مارکیٹوں میں بھی گندم کی دستیابی پر کافی دباؤ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے اسٹیٹ آف دی گلوبل کلائمیٹ کی رپورٹ کے حوالے سے۔ موسمیاتی تبدیلی پر کام کرنے والے ادارے اسٹیٹ آف دی گلوبل کلائمیٹ کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے 4 اہم عناصر، جن میں گرین ہاؤس گیسوں کے ارتکاز، سطح سمندر میں اضافہ، سمندر کی گرمی اور سمندری تیزابیت نے 2021 میں نئے ریکارڈ قائم کیے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ انسانی سرگرمیاں زمین، سمندر اور فضا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں، جس کے پائیدار ترقی اور ماحولیاتی نظام کے لیے نقصان دہ اور دیر پا اثرات ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ موسم کی شدت، موسمیاتی تبدیلی کی روز بروز بدلتی صورتحال نے سینکڑوں ارب ڈالرز کے معاشی نقصانات کو جنم دیا ہے اور انسانی جانوں اور فلاح و بہبود کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ساتھ ہی خوراک، پانی کی حفاظت اور نقل مکانی کو دھچکا لگایا، جس پر 2022 میں زور دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کی بھی تصدیق کی گئی تھی کہ گزشتہ 7 سال ریکارڈ کے لحاظ سے گرم ترین رہے ہیں۔ ان 7 برسوں میں گزشتہ سال یعنی سن 2021 سال کے آغاز اور اختتام پر لانینا ایونٹ کی وجہ سے یہ سال گرم ترین سال تھا۔ اس سال میں ٹھنڈک کا عارضی اثر ہوا، لیکن بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا مجموعی رجحان تبدیل ہوا۔ سن 2021 میں اوسط عالمی درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کی سطح سے تقریباً 1.11 سینٹی گریڈ زیادہ تھا۔ تاہم جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز عالمی سطح پر 413.2 پارٹس پر ملین تک پہنچ گیا، یا پھر صنعتی دور سے پہلے کی سطح سے 149% زیادہ تک پہنچ گیا، تو گرین ہاؤس گیسز کا ارتکاز سن 2020 میں ایک نئی عالمی سطح پر جا پہنچا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سمندر کی گرمی بہت زیادہ رہی۔ سمندر کی اوپری 2000 میٹر گہرائی 2021 میں گرم ہوتی رہی اور خدشہ ہے کہ یہ مستقبل میں بھی گرم ہوتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو 100 سے 1000 سالہ وقت کے پیمانے پر ناقابل واپسی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام ڈیٹا سیٹ اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر کی گرمی کی شرح گزشتہ 2 دہائیوں میں خاص طور پر مضبوط اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔ گرمی گہری سطحوں تک پہنچ رہی ہے۔ سن 2021 میں زیادہ تر سمندر نے کسی نہ کسی وقت کم سے کم ایک مضبوط سمندری ہیٹ ویو کا سامنا کیا۔ بڑھتی خشک سالی نے دنیا کے کئی حصوں کو متاثر کیا ہے، جن میں ہارن آف افریقہ، کینیڈا، مغربی امریکہ، ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکی شامل ہیں۔ ذیلی جنوبی امریکہ میں خشک سالی نے بڑے زرعی نقصانات کو جنم دیا ہے اور توانائی کی پیداوار اور دریا کی نقل و حمل میں خلل ڈالا ہے، جبکہ پاکستان میں تیسرا سب سے خشک فروری اور جنوری تا مارچ 5واں خشک ترین عرصہ دیکھا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی کس طرح سے پاکستان میں خوراک کا بحران پیدا کر سکتی ہے؟ عالمی بینک کے مطابق جنوبی ایشیا کا ماحولیاتی نظام آلودگی کا شکار ہو رہا ہے اور یہاں رہنے والے 80 کروڑ افراد ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثر ہوں گے۔ سن 2030 تک اس خطے میں ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے معاشی نقصانات سالانہ 160 ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے۔ مزید خطرے کی بات یہ ہے کہ سن 2050 تک جنوبی ایشیا کے 4 کروڑ افراد ماحولیاتی پناہ گزین بن جائیں گے اور اس تلاش میں در بدر پھریں گے کہ کوئی ملک انہیں پناہ دے دے۔ حال ہی میں ایک مضمون میں ڈیرین گیپ عبور کرنے والے مہاجرین کے حوالے سے معلومات شائع کی گئی ہیں۔ ڈیرین گیپ پاناما اور کولمبیا کی سرحد پر واقع ایک گھنا جنگل ہے۔ ان مہاجرین میں بنگلہ دیشی، پاکستانی اور افغانی لوگوں کے گروہ بھی شامل تھے۔
ان کی روایتی کھیتی باڑی ختم ہونے کے بعد ان کے گھر والوں نے کسی طرح سے رقم جمع کر کے ایک ایسے شخص کو ادائیگی کی جس نے انہیں کسی جگہ پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا جگہ تھی، بہرحال وہ وسط امریکہ کے راستے امریکہ پہنچنا چاہتے تھے، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے زیادہ قرضہ لینا پڑے گا۔ موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہنگامی حالات کی منصوبہ بندی اس خیال کے ساتھ کی جائے کہ شدید موسمی حالات کا سامنا اب کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر کرنا پڑے گا۔ وہ سیلاب جو کبھی 10 سال میں ایک مرتبہ آتا تھا وہ اب ہر سال آئے گا۔ اب موسم سرما میں کئی مرتبہ ریکارڈ برف باری ہوگی۔ تاہم اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس مقصد کے لیے قرض لینے کا امکان کم ہی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان موسمی آفات کی تعداد میں اب اضافہ ہوتا جائے گا اور ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں امیروں اور غریبوں کے درمیان دولت کا فرق بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ ہنگامی خدمات، قدرتی آفات کے انتظام اور ان سے بچاؤ اور اس حوالے سے عوامی آگہی ایسی چیزیں ہیں جن میں سرمایہ کاری کرنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں اس حوالے سے کم سرمایہ کاری کریں گی کیونکہ اسے سیاستدان کسی بھی طرح اپنی کامیابی قرار نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر بھارتی سیاستدانوں نے آلودگی کم کرنے کے بل پر دستخط سے انکار کر دیا، جبکہ بھارت میں لاکھوں لوگ سانس سے متعلق مسائل کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی گاڑی برفیلی سڑک پر چل سکے یا پھر کسی بچے کو سانس کی بیماری سے بچایا جا سکے تو اس سے سیاستدان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جنوبی ایشیا کے لیے صرف موسمی حالات ہی مشکلات نہیں کھڑی کریں گے بلکہ دریاؤں میں پانی کی کمی اور خشک سالی کے باعث غذائی قلت اور زمینی حالات کی تبدیلی کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہاں ملکی غذائی ضروریات کو پورا کرنے اور برآمدات کا انحصار زرعی شعبے پر ہے۔ جس وقت تک کسی بھی حکومت کو ہوش آئے گا شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت جن اقدامات پر غور کر رہا ہے، تیزی سے بدلتے ہوئے ماحولیاتی حالات کا دباؤ اس سے کہیں زیادہ اقدامات کا متقاضی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موسمی تبدیلی ایک 2 یا 10 تباہ کن واقعات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ موجودہ نظام پر ان واقعات کے مجموعی دباؤ کا نام ہے۔ بد انتظامی اور ناقص شہری انتظام کے ساتھ مل کر ان کے نتائج مہلک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر افراد موسمی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں خدشات کے ساتھ انفرادی واقعات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے درمیان تعلق کو اجتماعی شعور کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساحلی شہر تو شہری حکومتوں کی ناکامی اور موسمی تغیر کے بدقسمت امتزاج کا شکار ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اسلام آباد کے قریب رہنے والوں کو کوئی دوسری ہی صورتحال درپیش ہے۔ انفرادی موسمی واقعات کے تباہ کن نتائج سے بچنے کا راستہ اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ ان دونوں نے کس طرح موجودہ موسمی حالات کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنوبی ممالک میں زندگی گزارنے اور سانس لینے کی صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پر تاخیر سے کام لیا جائے۔